آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ اور اس کے ہونے والے جنوبی ایشیا اور مستقبل کے اثرات کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں سرمد ضیاء جو کہ ریسرچ فیلو ہے سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز۔ سرمد، ویلکم ٹو آور پروگرام۔ تھینک یو۔ سرمد، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ رائٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیٹلائٹس ہوتی ہیں ان کا یوز کیا ہوتا ہے۔ جی، سیٹلائٹس پیسفل یوزز کے لیے بھی ہوتی ہیں اور ملٹری یوزز کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ جو پیسفل یوزز کے لیے ہوتی ہیں اس سے ایگریکلچر، آپ کے ویدر کے حالات، ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کمیونیکیشنز کے لیے، میڈیا کے لیے، ان چیزوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وین اٹ کمس ٹو دا ملٹری یوز، تو اس میں ریکان ہوتا ہے، سرویلنس ہوتا ہے، انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں، جی پی ایس سسٹمز ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ دشمن کے جو ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں، ڈفرینٹ موومنٹس ہیں، اس پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ کی۔ اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ بیسکلی آر دا ٹیسٹ جو کہ دشمن کی سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کے لیے ایک کیپیبلٹی ڈیولپ کی جاتی ہے۔ انڈیا نے جو ریسنٹ ٹیسٹ کیا ہے، دیٹ بیسکلی ٹرانسلیٹس انٹو انڈیاز کیپیبلٹی وچ کین بی یوزڈ ٹو ڈسٹروائے این انیمی سیٹلائٹ۔ فی الحال جو انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے وہ انہوں نے اپنی سیٹلائٹ کو، جو کہ انہوں نے لاسٹ ایئر لانچ کی تھی، اس کو انہوں نے مار گرایا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، جنگ کے دوران اگر آپ کی ریکانیسنس اور سرویلنس اور انٹیلیجنس آپریشنس پر کو ڈسٹرائے کر دیا جائے جو کہ سیٹلائٹ بیسڈ ہو، تو اس سے جنگ پر بہت ہی نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل سر، میں جیسا آپ نے بات کیا کہ بھارت نے اپنی ہی سیٹلائٹ کو مار گرایا، تو یقیناً جو اسپیس ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے ہماری جو نیچر ہے، ہماری جو اسپیس ہے، آؤٹر اسپیس ہے اسپیسیفکلی، اس پہ کیا افیکٹس سامنے آتا ہے ہمارے؟ نیچرلی جب انہوں نے یہ، کیونکہ لو ارتھ آربٹ میں سیٹلائٹ تھی، تو اس کے کم از کم 6,500 پیسز ٹوٹ کے اسپیس میں بکھر گئے۔ بہت سارے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ زمین پہ واپس آ جاتے ہیں اور وہ برن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈریگ ہوتا ہے فرکشن کا۔ وین سم تھنگ ری انٹرز دی ارتھس ایٹماسفیئر، تو اس میں فرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس پر بہت زیادہ نیگیٹو اثرات اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ہائی ویلوسٹی میں ہوتے ہیں اور وہ ان کے الیپٹیکل آربٹ میں چلے جاتے ہیں، اینڈ دیر سو مینی سیٹلائٹس، اور وہ آپ کی جو اسپیس میں اور دوسری سیٹلائٹس ہیں ان کو جا کے تباہ کر سکتے ہیں یا ان کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو وہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ الیپٹیکل آربٹ میں جب آتے ہیں، آربٹ میں آتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ سیٹلائٹس، کیونکہ اسپیس میں ویدر سے لے کے جی پی ایس سسٹم سے لے کے آج کل بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سیٹلائٹس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔ تو ایون یو ایس کے جو ناسا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ انڈیا کے جو ٹیسٹ ہے اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے، امپلیکیشنز ہیں فار انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ایز ویل، اور ویریس سیٹلائٹس اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، تباہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل سرمد، آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ دیکھیں، جیسا میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ بھارت جب اس قسم کے میزل ٹیسٹنگ کرتا ہے یا اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ جب اس نے یہ کیا ہے، بیکاز ٹیکنالوجی تو ان کے پاس اگر موجود تھی بٹ اب اس نے اس کی ٹیسٹنگ کر لی، تو یہ ہمارا جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے، جب آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی وجہ سے ہی آپ کے جو دوسرے ممالک ہیں خطے کے، وہ آپ کو آرمز ریس میں انڈلج نظر آتے ہیں، تو اس کے جنوبی ایشیا پہ، ساؤتھ ایشیا پہ کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح کہ آئی ایس پی آر نے بھی کہا، پاکستانی گورنمنٹ نے بھی کہا کہ دس واز اے ٹیسٹ اگینسٹ این اینیمی دیٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ بھارت کا اس وقت اس ٹیسٹ کرنے کا مقصد جو ہے سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ دوسری جانب ہمیں مودی سرکار کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی نظر آئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک پیسفل پرپز کے لیے یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس سے دشمن کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ادارے تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ خطے کے امن کو متاثر کر سکتا ہے، تو آپ کو کسی طور پہ آپ اس کو پر امن ٹیسٹ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل بالکل، بھارت کا جس طریقے سے انہوں نے اس کو شوکیس کیا ہے، جس طریقے سے اس بارے میں بات کی ہے، یہ کسی بھی اینگل سے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ ایک پیسفل ٹیسٹ ہے۔ آپ پوسٹ پلوامہ سچویشن میں دیکھیں کہ بھارت کا کیا رویہ رہا ہے۔ آج کی بھی جو نیوز آئی ہے کہ یو ایس ہیز بیسکلی said that Pakistan F-16 was not shot down. تو آلریڈی بھارت ایک بہت زیادہ انڈرمائن ہوا ہوا ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ پلوامہ میں ان کے جہاز گرے، ڈومیسٹک آڈینس جو ہے ان کو بھی انہوں نے پلیکیٹ کرنا ہے، ان کو بھی کس طریقے سے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم اس بات کے کیپیبل ہیں۔ اور ایون بھارت کے اپنے، آپ ویسٹ بنگال کے آپ لیڈر کو دیکھ لیں، چیف منسٹر کو جو بینرجی ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ مودی صرف اور صرف اپنے لیے اپنی گورنمنٹ کو اٹھانے کے لیے یہ ٹیسٹ کر رہا ہے. صحیح ہے سرمد. اس پہ میں آپ سے بھارت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کہے گا یہ کہ ہے یہ پیسفل پرپز کے لیے، لیکن وہ خطے میں تھریٹ ہر وقت ایک طرح کا پوز کر رہا ہے. سرمد مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اگر آپ کی جو سیٹلائٹس موجود ہیں، کیا ان کو کسی قسم کا سائبر تھریٹ موجود رہتا ہے ہر وقت؟ دیکھیے سائبر تھریٹ ویسے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہے، لیکن سائبر تھریٹ تو ہماری روزمرہ کی ہر چیز پر ایک سائبر تھریٹ کا ایک جو ہے لیبل لگ چکا ہوا ہے. وہ لگ چکا ہے کیونکہ ایوری تھنگ از کنیکٹیڈ. انٹرنیٹ کا دور ہے، سیٹلائٹس ہیں ڈفرینٹ وہ ہیں، ہیک بھی ہو سکتی ہیں. ان اٹ سیلف میزائلس کو ہیک کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، کیونکہ انڈسٹریل اینڈ ملٹری گیج ہوتی ہے ان کی جو سیکورٹی ہوتی ہے، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ سم وٹ آلموسٹ امپاسبل ایز ویل. لیکن دیکھیں نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیٹلائٹس کو ہیک کرنے کی ایک بہت سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہیں، انڈیویجولز ہیں جو کہ اس کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو اٹ کی ناٹ بی اسٹرک آؤٹ، لیکن فار دا پرپز آف دس ASAT ٹیسٹ سائبر کو ہم اس سے اگر دور ہی رکھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے سرمد، آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، یہاں لیں گے ایک بریک. جی سرمد، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا کہ یہ جو اینٹی سیٹلائٹ ویپنز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو اینٹی سیٹلائٹ ویپنز ہیں یا کوئی بھی اور اس طرح کے جو ویپنز ہیں، ان کے اوپر چیک کرنے کے لیے کیا کوئی سسٹم موجود ہے یا یہ آرمز کنٹرول رجیم کے انڈر فالو کرتے ہیں؟ کون سے ایسے انٹرنیشنل قوانین ہیں جو بھارت کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ جیسا بھارت کا کلیم ہے کہ یہ پیسفل پرپز کے لیے، تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کون سا ایسا ادارہ یا کوئی ملک موجود ہے؟ دیکھیے 80s میں 70s میں تو اس پہ بات ہو رہی تھی، 50s میں بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، CD میں بھی بات ہوئی اس کے اوپر، کانفرنس آف ڈسارمنٹ پہ، اور پیرس بنائی پریونشن آف آرمز ریس ان آؤٹر اسپیس. لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو کہ اس پر ایگری کرنے نہیں چاہتے. بہت سی ایسی سیٹلائٹس ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں، جن کا استعمال نہیں رہتا. تو جس طرح 2008 میں US نے ایک میزائل لانچ کیا جس نے US کی ایک ڈیفنکٹ سیٹلائٹ کو ڈسٹروائے کیا. لیکن ان کا جو ایکسپرٹیز کا لیول ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے انڈیا سے، اور اس کو سنبھالنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، وہ ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں. وہ انڈیا کا اس طریقے سے ٹیسٹ کرنا جو ہے صرف اور صرف دوسرے ممالک کو انسٹیگیٹ کرنے والا ایک عمل ہے. تو اگر باقی ممالک کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اسپیس میں ایک ویپنائزیشن کا ایک دور چل پڑے گا. آلریڈی 4 ممالک کر چکے ہیں ایسا ٹیسٹ. بہت سے ایسے اور بھی ممالک ہیں کہ جن کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے، لیکن فار دا سیک آف پیس وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے. بھارت نے جو عمل کیا اس کو ظاہری سی بات ہے ہم تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اینیمی کے خلاف ہے کہ جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ بھارت کا یہ عمل پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ہمارے امن کے لیے بھی، ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے بھی. دوسرے ملکوں کو بھی یہ وہ کرے گا، ایک آرمز ریس میں انڈلج کرے گا بھارت، اور اس سے پوری دنیا کو نقصان ہوگا. تھینک یو سرمد ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان ایک طرف ریجنل پیس کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو بھارت کا یہ جو ASAT ٹیسٹ ہے یہ ریجنل پیس کو متاثر کر سکتا ہے. جو آپ کی انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کو سوچنا ہے اور بھارت کو پریشرائز کرنا ہے کہ اگر اس نے ساؤتھ ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ جاری رکھی تو خطے میں کسی صورت امن نہیں آ سکے گا.